اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ میں آج دوسری فصل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الفصل الثانی فی زکوٰۃ الذہب والفضہ۔ دوسری فصل سونے اور چاندی کے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ذہب کس کو کہتے ہیں؟ سونے کو۔ فضہ کہا جاتا ہے چاندی کو۔ الفصل الثانی دوسری فصل فی زکوٰۃ الذہب والفضہ، صحیح ہے، سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کے بارے میں کہہ رہے تجب الزکوٰۃ فیہما بشروط، تجب الزکوٰۃ، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فیہما، ہما کی ضمیر تثنیہ کی ہے نا مولانا، کہاں جائے گی؟ فی الذہب والفضہ، یعنی سونے اور چاندی میں، بے شروطن، کچھ شرطوں سے۔ پہلی شرط کیا ہے مولانا؟ الحول، حول وقد مضى، کیا معنی ہے مولانا؟ حول یعنی سال، صحیح ہے، وقد مضى اس کے بارے میں احکام گزر گئے، ہے نا؟ مضى یمضی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گزر جانا، وقد مضى، اور اس کے احکام گزر گئے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ گائے پر، بھیڑ پر، اونٹ پر، صحیح ہے، جو ہم نے ابھی تک زکوٰۃ پڑھی ہے، ان سب میں شرط کیا ہے مولانا؟ حول کی شرط ہے۔ زکوٰۃ تب واجب ہے جب آپ کو گائے بھینس لائے ہوئے، اونٹ لائے ہوئے کتنا گزر جائے؟ 1 سال گزر جائے۔ دوسری شرط کیا ہے مولانا؟ والنصاب، دوسری شرط ہے نصاب، یعنی وہ مقدار کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ نصاب کہا جاتا ہے۔ ہم نے اونٹ کے نصاب کو پڑھا، جس میں کم سے کم نصاب کیا ہے؟ 5 اونٹ، ہے نا؟ بھیڑوں کا ہم نے نصاب پڑھا، گائے کا نصاب ہم نے پڑھا۔ وَقَوْنُهُمَا، کونہما مولانا، کونہما یعنی کون الذہب والفضہ، یعنی وہ دونوں، سونے اور چاندی دونوں ہونے چاہیے، مضروبین بسکۃ المعاملہ، مضروبین سے مراد ہے مولانا ڈھلے ہوئے، وہ ڈھلے ہوئے ہوں بسکۃ المعاملہ، لین دین والے سکے میں، یعنی ایسا سکہ ہونا چاہیے جس سے لین دین کیا جا رہا ہو، تبھی مولانا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یعنی یاد رکھیے گا، زکوٰۃ واجب گہنوں پر نہیں، سونے کے گہنے اگر عورتوں کے ہیں، مہندوں اور چاندی کے اگر مردوں کے ہیں، کچھ اس طرح کے گلے کا اور ہاتھ کا اور انگلیوں کا اگر گہنے کی شکل میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لیکن اب جہاں تک مسئلہ ہے، آج کے دور میں کوئی سکہ تو ہے نہیں کہ جس سے لین دین کیا جاتا ہو، لیکن پھر اس کی جگہ پہ یا تو سونے اور چاندی کے بسکٹ آتے ہیں جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو سونے اور چاندی کے بسکٹ پر کیا ہو جائے گا مولانا؟ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ کن شرطوں سے؟ جب وہ نصاب تک پہنچ جائیں اور ان کو لیے ہوئے 1 سال مکمل ہو جائے۔ تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں، تجب الزکوٰۃ فیہما بشروط، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سونے اور چاندی میں کچھ شرطوں سے۔ پہلی شرط الحول وقد مضى، سال، اور اس کے بارے میں بات ہماری گزر گئی، چونکہ حول تو سب میں شرط تھا نا مولانا، انعام ثلاثہ میں اونٹ، گائے اور بھیڑ تینوں میں شرط تھی۔ والنصاب، نصاب سب کا جدا جدا ہے، نصاب اس مقدار کو کہا جاتا ہے، اس تعداد کو کہا جاتا ہے، اس پیمانے کو کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ وَقَوْنُهُمَا مَضْرُوبَيْنِ بِسِکَّةِ الْمُعَامَلَةِ، اور دونوں سونے اور چاندی لین دین والے سکے میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جب لین دین کے سکے کے ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے، اس بنیاد پہ مولانا، اگر کسی کے پاس چاندی کا ٹکڑا ہو، سمجھ رہے ہیں، چاندی کی اینٹ ہو یا اس کا ایک ٹکڑا ہو، سونے کا ایک ٹکڑا ہو، نہ وہ زیور ہو
ना सिक्का हो, ना बिस्किट हो, इस सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। आपने खोदा, खोद के जमीन से निकाला, अभी वो पूरा क्या है, एक टुकड़ा है सोने का, तो उस सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। वनिसाब ज़हबी, सोने का निसाब मौलाना, इशरून दीनारन, कितने दीनार हैं, 20 दीनार। हाँ, जब इंसान के पास 20 दीनार होंगे, फफीही निस्फ दीनारिन, तो उस पर उसका आधा दीनार होगा। आधा दीनार, 20 दीनार पे मौलाना आधा दीनार, यानी क्या मतलब, रुपए में अगर हम समझना चाहें, 20 जी जी 50 पैसा क्या हो जाएगा, ज़कात। समझ रहे हैं, रुपए का आधा कितना होगा, 50 पैसा, निस्फ दीनार यानी 50 पैसे का दीनार। एक नंबर का हाशिया, आइए चलते हैं उस पे। एक नंबर का हाशिया कह रहा है, अल-इशरून दीनारन, 20 दीनार, तुसावी इशरीन मिस्कालन शरइयन, बराबर होता है, तुसावी यानी बराबर होता है, मिस्कालन शरइयन, मिस्काल शरई के, वहिय तुआदिलु 15 मिनल मसाकिल मुतदाविला, मुतदाविल कहते हैं मौलाना जो चलन में हो, मुतदाविल यानी चलन में जो रिवाज, वहिय तुआदिलु 15 मिनल मसाकिल मुतदाविला, और ये बराबर होता है चलन में मौजूद 15 मिसकाल के बराबर, यानी जो मार्केट में मिसकाल है उसके 15 बराबर है मिसकाल शरई। वल मिसकाल शरई 18 हुमसा, मिसकाल शरई मौलाना कितने कितने हुमसा कहते हैं चने को, कितने चने के बराबर होता है, 18 चने के बराबर। यानी एक दीनार कितना होगा, 18 चने, सही है। फयकूनु निस्फ दीनार मिनहु 9 तो उसका आधा 9 चने बनेंगे। निस्फ दीनार कितने बनेंगे, 9 चने। नो वहुव युआदिलु वाहिदुम मिन 40 मिनन निसाब, और ये बराबर होगा मौलाना एक दीनार कितने में, निसाब के 40 होने में। यानी देखिए 20 पर आधा दीनार है ना, और 40 पर कितना हो जाएगा, एक, 40 पे आधा आधा, 20 पे आधा, फिर 20 पे आधा, 40 पे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, है ना। वह हुआ युआदिल फाइदुम मिन 40, और ये बराबर होता है एक दीनार के किसमें से, 40 में से, मिनन निसाब, निसाब के। और अगर आप सिस्तानी साहब की साइट पे जाएंगे, सिस्तानी साहब के साइट पे अगर आप मिसकाल को देखना चाहेंगे, साइट पे जाने देते हैं, मैं अपने उसको स्क्रीन को शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कि मिसकाल शरई आप लोगों ने कभी तवज्जो दी है कि नहीं दी है, जी आगा, हैं? एक बार देखा था मैंने मिस्काले शरई। जरूरी है ताकि हम उसको जाने। ये ये देखिए, देखिए मेरी स्क्रीन में जरा आइए, मेरी स्क्रीन में जरा आइए। सिस्तानी साहब अगर इसमें मिल जाए तौज़ीहुल मसाइल,
یہ دیکھیں سب سے نیچے جائیں گے تو شرعی اوزان دکھ رہے ہیں جی شرعی اوزان میں جائیے یہاں پہ دیکھیے آ جائے دیکھو بیٹا ایسے کر لیتے ہیں یہ دیکھیے 5 نقود یعنی چنے 1 گرام یہ دیکھیے قریب 18 نقود 1 مثقال شرعی تقریباً 3.5 گرام 1 دینار یا 1 مثقال شرعی تقریباً 3.5 گرام دکھ رہا ہے نا گرام میں 3.50 ہے یہ جو حمزہ دکھ رہا ہے آپ کو 1 مثقال سیرفی 24 نقود تقریباً 5 1 دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے 1 سا تقریباً 3 کلو گرام 1 قربانی تقریباً 377 کلو گرام یہ توصیل وسائل کے آخر میں آپ جائیں گے تو اوزان شرعی دیے ہوئے ہیں جیسے قربانی تو آپ کو جانتے ہی ہیں 1 سا مستحب ہے کہ انسان غسل 1 سا سے کرے یعنی 3 لیٹر پانی سے کرے 1 مد جب آپ فدیہ دیتے ہیں کوئی انسان بزرگ ہونے کے سبب اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھا جاتا ہے تو اس کے بدلے 1 مد طعام فدیہ دیا جاتا ہے 1 مد یعنی 750 گرام ٹھیک ہے یا ایسی کوئی خاتون جو حاملہ ہو اور روزہ اس کو کیا کر رہا ہو نقصان دے رہا ہو یا جو بچے کو دودھ پلاتی ہو بچہ فیڈر سے نہ پی سکتا ہو صحیح ہے بچہ کسی اور سہارے نہ رہ سکتا ہو مجبوری ہے کہ ماں ہی دودھ پلائے اور روزے کی صورت میں اگر اس کا دودھ اتنا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور ہر روزے کے بدلے 750 گرام بھی دے گی اور اس روزے کی بعد میں قضا بھی کرے گی صحیح ہے کوئی بوڑھے بزرگ ہیں تو یہ سب یہ مثقال آپ کو جو ہے آپ کو یاد رکھنے ہوں گے اوزان اگر کبھی بھول جائیں تو آخر میں جا کے آپ اس کی طرف نوٹس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے توضیح المسائل اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے آخر میں آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ دیکھیے کیا کہا مولانا اس میں 20 دینارا ففیہ نصف دینار 20 دینار میں آدھا دینار ثم 4 دنانیر ففیہا قیراطان پھر 20 کے اوپر مولانا کتنا 4 دینار اگر اور ہو جائے گا تو اس میں 2 قیراط دینا ہے 2 قیراط یعنی وہ 2 چنے 1 مثقال شرعی میں کتنے چنے ہیں 18 ہے نا 1 مثقال شرعی میں 18 چنے ہیں تو 2 چنے 1 چنے کو اس کو قیراط بولا جائے 2 چنے یعنی قیراطان 18 میں سے 2 نمبر کے حاشیے پہ جائیے تاکہ مزید آپ کی کوئی بات رہ نہ جائے دیکھیے الاربعۃ دنانیر تساوی 4 مثاقیل شرعیہ 4 دینار برابر ہیں 4 مثقال شرعی کے وَهِيَ تُعَادِلُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمَسَاقِيلِ الْمُتَدَاوِلَةِ اور یہ برابر ہیں 3 چلنے والے رواج میں ہونے والے کس سے مثقال سے وَزَكَاتُهَا الْقِيرَاطَانِ اس کی زکات کتنی ہے 2 قیراط تُعَادِلُ عُشُرُهَا صحیح ہے جو برابر ہوتی ہے اس کے 10ویں حصے کے 10ویں حصے کے کیسے مولانا آپ اگر لیں گے 4 دینار کو 4 کو ملٹیپلائی کریں 18 سے 18 چوکے کتنا ہوتا ہے 72 ہے نا 18 4 72 ہاں 10 چوکے 40 8 چوکے 32 72 اب 72 ہے اس کا 10واں حصہ لے کے آئیں گے 72 کا کتنا بنے گا 72 کو اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں گے یہ لیجیے آئیے رکیے کیل
کیلکولیٹر آئیے دیکھیے سمجھتے ہیں وہ عشر ہے کہ کیوں سوچ رہا ہے یہاں ہم نے کتنا کیا کہہ رہے ہیں وزکات وتعادل عشرها واذا اجتمعت مع 9 خمسات تعادل دو کھل گئے تعادل 1 من 40 کی مجموع ثمانیہ مشقات متداول ہے یہ دیکھیے خیراتان تعادل عشرها پھر سے مجھے سمجھ دیجیے 4 مساقل شرعیہ ہم نے کہا 18 4 کو ہم نے ملٹیپلائی کیا کتنا ہوا 72 اس کو ڈیوائڈ کیا 10 سے 72 ڈیوائڈ بائی 10 کتنا آیا 7.2 سمجھ میں آیا بات ڈیوائڈ یہ والا اس کو ڈیوائڈ کر دیا پھر 10 لکھا پھر برابر کر دیا تو 7.2 جو 2 کی رات آئے گا وہ کتنا آئے گا 7.2 آئے گا 10واں حصہ وَهِيَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ 9 خُمُسَاتٍ اور اگر یہ جمع ہو جائے کتنے ہمسوں سے مولانا 9 چنوں سے جی تعادل 1 من 40 من مجموع 8 مثقالا من المتداول تو یہ برابر ہوگا 1 کے 40 میں سے تمام مثقال کے جو 18 مثقال کے متداول ہیں تو قیراتان مولانا 2 چنے 2 چنے اب دیکھیے وہ ہاکذا دائما اور اسی طرح ہمیشہ یعنی کیا کریں گے مولانا 20 پہ آدھا دے دیا آپ نے پھر 4 ہوا 4 پہ 2 خیرات دے دیا پھر 4 بڑا پھر 4 پہ 2 پھر 4 بڑا 4 پہ 2 اس طرح سے آپ کو چلتے رہنا ہے لیکن اگر اس سے کم ہوتا ہے مثلاً کسی کے پاس 19 دینار ہے تو اس پہ زکات واجب ہوگی نہیں کسی کے پاس 23 دینار ہے تو 20 پہ واجب ہوگی 3 پہ واجب نہیں ہوگی ولا يجب فيما نقص عن 20 ولا عن 4 شيء اور واجب نہیں ہے اس پر زکات جو 20 سے کم ہو جائے ولا ان 4 شیء اور جو 4 سے کم ہو اس پر کوئی زکات واجب نہیں ہے 3 نمبر کا حاشیہ 3 نمبر کے حاشیے پہ پھر چلیں گے ہم لوگ الذهب المسبوق دینارا لا يجب فيه شيء حتى يبلغ 15 مثقال کہہ رہے سونے کا سکہ اگر 1 دینار ہو اس پر زکات واجب نہیں ہے یہاں تک کہ 15 مثقال کے برابر ہو جائے ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ 18 مثقالا اور یہاں تک کہ اس سے زیادہ اگر ہو جائے تب بھی واجب نہیں ہے یہاں تک کہ 18 مثقال پہنچ جائے ثم لا يجب فيما زاد عنه شيء حتى يبلغ 21 مثقالا اور اسی طرح سے اگر کوئی چیز اس سے زیادہ ہو جاتی ہے 18 سے زیادہ تب تک واجب نہیں ہے جب تک اس پر کیا ہو جائے جب تک وہ 21 مثقال نہ ہو جائے لیکن یہاں جو یہ مثال دی جا رہی مولانا یہ مثقال متداول کی دی جا رہی ہے اب آئیے نصاب الفضہ دیکھ لیتے ہیں نصاب الفضہ چاندی کی زکات 100 درہم کتنے درہم ہے مولانا 200 درہم ہاں یاد رکھیے گا چاندی کے سکوں کو درہم سونے کے سکے کو دینار 100 درہم ففیہا 5 دراہم اگر کسی کے پاس 200 درہم ہے چاندی کے سکے تو اس پہ 5 درہم زکات واجب ہے
ثم 40 ففیہا درہم، پھر 40 اور اس میں 1 درہم، یعنی 240 ہوا کسی کے پاس تو اس کو 1 درہم. اگر کسی کے پاس 199 ہے تو پھر زکات واجب نہیں. کسی پہ 239 ہے تو صحیح ہے، 39 پہ نہیں 200 پہ دے گا خالی. 200 ہے، 200 پہ 5، پھر 40 پہ 1، تو 240 ہوگا تو 200 کا 5 دے گا، 40 کا 1 دے گا، 6 درہم کیا کرے گا وہ زکات میں دے گا. آئے سمجھ میں؟ 4 نمبر کے حاشیے پہ چلیے. النصاب الاول 100 درہم يعادل 105 مثاقيل وزكاتها 5 دراهم يعادل مثقالين و15 خمسات. صحیح ہے، اتنے چنے. والنصاب الثاني 40 درہم يعادل 21 مثقالا فهي 105 مثاقيل تساوي 126 مثقالا يجب زكاتها وهو ما يعادل 1 من 40 في مجموع المقدار. ہاں مولانا وہی بات کہہ رہی ہے کہ نصاب جو 200 درہم ہے یہ برابر ہوتا ہے 105 مسقال کے، اور 105 مسقال کے برابر کتنا ہے 200 درہم، اور اس کی زکات کتنی ہو جائے گی 5 درہم، جو برابر ہوتی ہے 5 درہم کس کے برابر ہوتا ہے 2 مسقال اور 15 چنے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ دوسرا نصاب ہے 40 درہم کا، جس کے جو 21 مسقال کے برابر ہے، اور 105 کے ساتھ 21 ملا دیتے ہیں تو کتنے بن جاتے ہیں 126 مسقال. صحیح ہے. یجب زکاتها کہ جس کی زکات واجب ہوتی ہے، اور وہ برابر ہو جاتا ہے 1 دینار کے 40 میں سے جو مقدار ہوتی ہے نا مولانا سونے کی، اس کے برابر پہنچ جاتا ہے 126 کا، ارے 226 کا. ارے نہیں، چاندی میں 200 کتنا آ جائے گا 26 نہیں 240، اور سونے میں دیکھیں گے تو کتنا بنے گا 126 مسقال میں. تو دیکھیے یہاں کیا کہنا ہے 100 درہم 40 تو 200 درہم ففیہا 5 دراہم، 200 درہم میں 5 درہم، ثم 40 ففیہا درہم، پھر 40 اور اس میں 1 درہم. ولا شیء فیما نقص عن ال200، اور کچھ بھی واجب نہیں ہے جو 200 سے کم ہو. ولا عن ال40، اور نہیں جو 40 سے کم ہو. یعنی کیا مطلب وہی ہے کہ 199 ہے یا 199.5 ہے تب بھی زکات واجب نہیں، 239.9 ہے تب بھی اس پر 39.9 پر زکات واجب نہیں، صرف 200 پہ زکات واجب ہوگی. ولا سبائک، سبائک کہتے ہیں مولانا ایسا سونا ایسا چاندی کہ جو ڈھلا ہوا نہ ہو، ٹکڑے کی شکل میں. صحیح ہے. سبائک یعنی سونا اور چاندی جو ٹکڑے کی شکل میں ہو، سکے کی شکل میں ڈھلے ہوئے نہ ہو، اس پر زکات واجب نہیں ہے. ولل خلی، خلی کہتے ہیں مولانا زیورات کو. وَإِن قَصَدَ الْفَرَارَ، ان قصد الفرار سے مراد ہے کہ پتا چلا کہ جوہر کے پاس کافی سونے کے یا چاندی کے سکے تھے، 400-500 سکے تھے. انہیں لگا کہ سال پورا ہوتے ہوتے کیا ہوگا مولانا زکات دینی پڑے گی. جوہر اٹھے اور جوہر نے اپنی بیوی امی بہن سب کے کیا بنوا دیے، اس کے زیور بنوا دیے. اب زیور بنوا دیے کس لیے؟ زکات سے بچنے کے لیے، تب بھی اس پر زکات واجب نہیں ہے. ایسا اگر جوہر 1 سال پورا ہونے سے پہلے کریں گے تب 1 سال کے بعد کریں گے تو زکات واجب ہوگی. دیکھیے مولانا ولل خلی، اور نہیں کس پر مولانا زیورات پر. وَإِن قَصَدَ الْفَرَارَ، تاہے زیورات بنائے ہوں زکات سے فرار کرنے کے لیے، قبل الحول سال پورا ہونے سے پہلے، وَبَعْدَهُ ولی عباس، اگر سال کے بعد، بعدہ یعنی بعد الحول، تجب تو پھر کیا ہو جائے گی زکات واجب ہو جائے گی. واضح مولانا؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ غلات کی زکات آ جائے گی. والحمدللہ رب العالمین.